جو چیف منسٹر کے پی ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے کہا جی کہ افغانستان کی حکومت اگر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور دہشت گردی کر رہی ہے تو اس کے ثبوت دیں۔ اچھا، اس کے اوپر کافی لے دے ہو رہا ہے، اور گنڈا پور کو بھی سامنے لایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ ثبوت تو کے پی کے پاس موجود ہیں، آپ سے پوچھیں گے اس کی بھی ڈیٹیل۔ بلاول بھٹو نے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو رہی ہے کے پی میں سہیل آفریدی کا استقبال کرنے پر، اس کا جواب دیا ہے تھر پارکر سے۔ اس نے کہا جی کہ کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے جو پیسے ہیں سندھ کے وہ ہم وفاق کو دے دیں۔ یہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی انہوں نے ایک طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ ایک چیلنج کیا ہے۔ تیسرا، علیمہ خان صاحبہ نے کل جو رات گئے تک ان کا جیل کے باہر اجتماع رہا، وہاں پہ حسب سابق ان کی ملاقات تو نہیں کروائی گئی اور شور و غوغا رہا، پولیس کا لاٹھی چارج بھی ہوا، لیکن وہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جو آزاد کشمیر کے پی ٹی آئی کے وزیر اعظم تھے قیوم نیازی صاحب، ان کی انہوں نے ٹکا کے بےعزتی کر دی کہ کہاں آپ کے کشمیر کے لوگ تھے جو کپتان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے کیا کیا یہ وہ فلاں، جو کہ وہ بڑا امبیرس ہوا ہے۔ ایک ویڈیو بھی اس معاملے میں ریلیز ہوئی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم سہیل آفریدی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور سارا صوبہ بلیڈ ہو رہا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، اور دہشت گردی جو ہے ٹی ٹی پی اس کے کیمپس افغانستان میں ہیں، ایک بچے کو بھی پتہ ہے، وہ کہتا ہے جی افغانستان کے آپ ثبوت دیں۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہ اگر افغانستان دہشت گردی میں ملوث ہے تو ثبوت پیش کریں۔ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے کسی اسکول میں تو نہیں پڑھتے، اسکول پڑھ لیا ہوگا انہوں نے، ظاہر ہے فارغ التحصیل ہاں، ہوں گے۔ وہ تحریک انصاف کا جو اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس کے اس کا مطلب کے پی کے صدر بھی تھے۔ اچھا، اس کا مطلب کالج میں بھی گئے ہوں گے، یونیورسٹی میں بھی گئے ہوں گے، لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا، آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خود خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ خود اس کا ثبوت فراہم کرے۔ اگر اس نے ثبوت فراہم کیا ہے خود کے پی کے کی حکومت نے، جس کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ ایک تھریٹ الرٹ، آفس آف دی ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا پشاور، نیچے نمبر میں دے دیتا ہوں 09192122518-19، لیٹر کا نمبر ہے 715-18/M سیل، ڈیٹ ہے 5 اگست 2022۔ یہ کون ایشو کر رہا ہے لیٹر؟ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یہ لیٹر ایشو کر رہا ہے، اور کس پہ کر رہا ہے؟ تھریٹ الرٹ۔ اور تھریٹ الرٹ کس پہ؟ جو ہمارا پیٹی پرا تھا، جو ہمارا کولیگ تھا، جو میرے ساتھ کیپٹل ٹی وی میں سب سے زیادہ مرتبہ میرے ساتھ شو میں بیٹھا ہے، تو وہ ارشد شریف تھا۔ آپ ارشد شریف شہید کی بات کر رہے ہیں؟ ارشد شریف کے تھریٹ الرٹ پہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا تھریٹ الرٹ ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں It has been learned through some reliable sources that a splinter group of TTP, تحریک طالبان پاکستان, in its meeting held at village Surkarez, Spin Boldak, Afghanistan, has discussed to target anchor person one Arshad Sharif in the near future۔ یہ تھریٹ الرٹ کون ایشو کر رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، جو ہمیں بتا رہا ہے جب یہ 5 اگست 2022 کو ایشو ہوا تھا، اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور محمود خان پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کا سپلنٹر گروپ ہے،
جو کہ انہوں نے اپنی میٹنگ، اور یہ میٹنگ کی جگہ بھی بتائی گئی کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے سرکاریز اسپن بولدک افغانستان. وہاں پہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے اینکر پرسن ارشد شریف کو. اور پھر کچھ مہینوں بعد 23 اکتوبر 2022 میں ارشد شریف کو شہید کر دیا جاتا ہے کینیا میں. اب ان سے پوچھا جائے کہ ثبوت تو تم خود دے رہے ہو کہ افغانستان کس طرح سے دہشت گردی میں انوالو ہے. اور پھر یہ ایک اور بات اس میں ذرا سوچنے والی ہے. آپ اپنے خط میں جو آپ کا آفیشیل لیٹر ہے خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی حکومت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا، جس میں آپ ٹی ٹی پی کو، تحریک طالبان پاکستان کے ایک سپلنٹر گروپ کو رسپانسبل ڈکلیئر کر رہے ہو کہ انہوں نے تیار کر لیا ارشد شریف کو مارنے کا. اب جب ارشد شریف شہید ہوتا ہے تو تم لوگ تو شور ہی کچھ اور مچا دیتے ہو. وہ ظاہر شور کچھ اور. آپ نے اپنے تھریٹ الرٹ میں کیوں نہیں بتایا کہ جناب یہ کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، یہ کوئی سپلنٹر گروپ نہیں ہے ٹی ٹی پی کا، یہ تو بھائی جان یہ بڑے بھائی ہیں. نہیں، لیکن وہ تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بے نقاب کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے غالباً تیسری حکومت ہے ان کی وہاں پہ، کوئی 13-14 سال ہے وہاں پہ ٹی ٹی. 2013 سے آنورڈ لگا لیں، 2013 سے آنورڈ لگائیں تو 12 سال تو ہو گئے نا. اب ان 12 سالوں میں جو ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے کے پی کی، جو ایک پروینشل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، پھر یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں، پھر یہ جو ان کی پولیس کے اتنے لوگ شہید ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ہاتھوں. 12 ڈسٹرکٹ جو ہیں، 24 ڈسٹرکٹ جو تھے ان کو وہ نشانے پہ لیا ہوا تھا، لیکن 12 میں تو ٹی ٹی پی کے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو تیرا ویلی ہے جہاں خیبر کے رہنے والے ہیں یہ موصوف جو خود وزیر اعلیٰ صاحب، وہاں پہ آپریشن ایک نیا ڈیزائن بھی ہو رہا ہے ان کے خلاف. تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی روشنی ہو، سورج نکلا ہو تو کوئی کہے کہ بھئی سورج کا ذرا ثبوت ہے مجھے لکھ کر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. یہ بات ہے کہ یہ جس طرح کی گفتگو اس نے کی ہے، جی، یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، تو یہ مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے ابھی یہ پریپ میں نہیں گیا یا نرسری میں نہیں گیا. اچھا خیر، وہ آج انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری کی ہے. انہوں نے بات کی ہے گنڈا پور سے، جو ان سے ابھی میرا خیال 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، کہ میرا خیال 2-3 مہینے ہوئے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنے کو. تو علی امین گنڈا پور کو رخصت ہوئے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. اور وہ علی امین گنڈا پور کم از کم 3 سال سے تو وزیر اعلیٰ تھا نا وہاں پہ، 2 سال سے. تو اس نے کیا کیا، کہا گنڈا پور نے کہا جی کہ بالکل ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس اس کے، یہ جو افغانستان کی دہشت گردی، یہ سٹوری ہے آج سامنے آئی. اچھا. تو اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب ریکارڈ پر ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں لیکن ہم بات چیت کر کے اس کو کریں گے. اب بھی جیل سے انہوں نے کیا کہا کہ اگر حکومت افغانستان کا کوئی پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ انوالو بھی ہے تو اس کے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ مذاکرات کریں. یعنی یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایشو ہے تو اس پر مذاکرات کریں. تو یہ دہشت گردی کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں ان کا ایک رویہ جو ہے نا، اس کو امپیزمنٹ کا ایک رویہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ ان کے نشانے سے بچ سکیں. سجاد صاحب، میں آپ کو کیا بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں. جی. تحریک طالبان پاکستان کے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، بالکل خوفزدہ لوگ ہیں. سہیل آفریدی ہو، پی ٹی آئی کی پوری پی ٹی آئی ہو، یہ ڈرے ہوئے خوفزدہ لوگ ہیں. اور یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار اگر کوئی آپریشن کوئی ہوتا ہے اور ہماری کہیں کانسنٹ آ جاتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے دلیر ہیں کہ روز تو وہ لاکھوں کی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بات کا اندازہ ٹی ٹی پی کو بھی ہے، تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہے کہ ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تو بالکل زیرو ہے.
تو کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم نے تو پیپلز پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا تھا, ہم نے تو ANP کو اڑا کے رکھ دیا تھا, ہم نے تو MQM کو اڑا کے رکھ دیا تھا. بڑے بڑے لیڈروں کو ہم نے مارا جن کے پاس اسٹیٹ پاور تھی, اس کے باوجود وہ نہیں کھڑے ہو سکے. تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا سٹینس ہے یا عمران خان کا سٹینس ہے, یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہیں کے ڈرے انہیں یہ پتھا دے اچھا, دینے. لیکن ان سے ڈرتے ہیں, اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے, پاکستان کے جو عوام کا انٹرسٹ ہے, پاکستان کی جو ساورینٹی کا سوال ہے, اس کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. یہاں ابھی تک وہ ہاتھ نہ لگا جو TTP لگا سکتی ہے. ہاں اچھا, فرق یہ ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے مینو آپ اٹھا کے اندر کر دیں, اور جو ماشاءاللہ سہولیات ملی ہوتی ہیں. میں تو ایک دفعہ کوشش بھی کی تھی کہ 6 مہینے کے لیے مینو بھی اندر کر دیں.